اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سورہ یاسین آیا 36۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، پاک ہے وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا۔ رب العزت نے فرمایا ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ سورہ ذاریات آیا 49۔ مما تنبت الارض، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کے بے شمار اصناف جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ ازواج کے کئی معنی ہیں، مثلا اس کا اطلاق نر و مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی۔ پھر اس ازواج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے۔ مثلا کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج مادہ درختوں میں پھینک دیتے ہیں، پولینیشن کر دیتے ہیں، تو مزید پیدائش کا عمل جاری رہتا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ رب العزت نے انسانوں کا جوڑا مرد اور عورت کی صورت میں بنایا، ان کی تخلیق، ان کی فطرت، ان کے ظاہری اور باطنی اوصاف میں فرق رکھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ سورۃ النساء آیا 1۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان مخلوقات کی اصناف کو پیدا کیا جو ہمارے علم کی گرفت سے باہر ہیں، اور وہ مخلوقات جو اس کے بعد بھی پیدا نہیں کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک، مددگار، معاون، وزیر، بیوی یا کوئی بیٹا ہو، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی صفات کمال اور نعوت جلال میں اس کا ہمسر، کوئی ہم مشابہ، ہم مثل ہو، اور اسے کوئی اپنے ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جوڑے جوڑے بنایا، انسانوں کو بھی، زمین کی پیداوار میں بھی، اور جن چیزوں کے انسان نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ یاسین آیا 37۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی رات اور دن کا پیدا کرنا ہے۔ رات اندھیرے اور دن روشنی کو لے کر آتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے ہیں، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑھاتا ہے اور تیزی سے اس کے پیچھے چلاتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کتابے کیے ہوئے ہیں۔ سلو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 54۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نفاذ، اس کی قدرت کے کمال، مردوں کو اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر ایک دلیل ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی جیسے بکرے کی کھال کھینچی جاتی ہے، اسی طرح روشنی کو رات کے اوپر سے اتار دیتے ہیں تو اس کی جگہ اندھیرا لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو تاریکی سے بدل دیتا ہے جس نے ساری زمین کو روشن کر رکھا تھا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اس طرح وہ تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ رب العزت اس تاریکی کو سورج طلوع کر کے دور کر دیتے ہیں اور زمین روشن ہو جاتی ہے۔ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات سے جدا کر دیتا ہے جس سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ سورۃ یاسین آیا 38۔
वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। सूरज दायमी तौर पर अपने ठिकाने की तरफ रवा दवा है जिसे अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर फरमाया। वो इससे तजावुज़ करता है, ना कोताही और ना अपने आप पर तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है, और ना वो अल्लाह ताला की कुदरत के सामने दम मार सकता है। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सूरज गुरूब होने के वक्त पूछा, क्या तुम जानते हो सूरज कहाँ जाता है? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और फिर मशरिक़ से निकलने की इजाज़त मांगता है। चुनांचे उसको इजाज़त दी जाती है और वो ज़माना करीब है जब वो सजदा तो करेगा, लेकिन उसको इसका सजदा कबूल नहीं होगा, और इसके बाद वो मशरिक़ से निकलने की इजाज़त मांगेगा तो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि हुक्म होगा जहाँ से आया वहीं लौट जा। चुनांचे वो मगरिब से तुलू होगा, और यही मतलब है अल्लाह ताला के इस फरमान का, वशम्सी तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने एक ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, और ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक ये कि सूरज और इसी तरह दूसरे सैयारों की गर्दिश में महज कशिश शकल और मरकज़ गुज़ीर क़ुव्वत का नतीजा नहीं, बल्कि अजराम फ़ल्की और उनके निज़ाम पर अल्लाह हकीम व ख़बीर का ज़बरदस्त कंट्रोल है। इनमें ना तो तसादम और तज़ाहम होता है, और ना ही उनका मुकर्रर गर्दिश में कमी बेशी होती है। ये अजराम अल्लाह के हुक्म के तहत गर्दिश कर रहे हैं। दूसरे ये कि क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और उसके बाद निज़ाम कायनात बिगड़ जाएगा। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। ये कमाल गलबा रखने वाली हस्ती का अंदाज़ा है जिसने सूरज जैसी मखलूक की बेहतरीन तदबीर और इंतज़ाम किया। सुभान अल्लाह। सूरज के ठिकाने के लिए लफ्ज़ मुस्तक़र इस्तेमाल हुआ, जिसका एक मतलब ठिकाना है और दूसरा मतलब ठहरने की जगह। पहले मतलब के लिहाज से सूरज अपने इस ठिकाने की तरफ चला जा रहा है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया। दूसरे मानी के लिहाज से सूरज अपने ठहरने की जगह तक चला जा रहा है, जिसका मकाम अर्श के नीचे है। सूरज का चलना क़यामत के दिन तक है। क़यामत के दिन इसकी हरकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने अपने सिफ़ अल-अज़ीज़ का शऊर सूरज के अपने ठिकाने की तरफ चलने से दिलाया, और वो गालिब हस्ती की कुदरत की वजह से अपने रास्ते पर चल रहा है। ना इधर उधर होता है, ना टकराता है। अल्लाह ताला ने सूरज के पूरी सेहत के साथ चलने से अपनी सिफ़त अलीम का शऊर दिलाया कि कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वह लौट कर खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। सूरह यासीन आया 39। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी। रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। वो हर रात एक मंजिल में है। इब्तिदा में चाँद बड़ा होता है, फिर वो हर मंजिल में कम होता जाता है। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। यहाँ तक कि वो खजूर की सूखी शाख की तरह छोटा सा हो जाता है। खजूर की सूखी शाख का हुजम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, फिर वो शाख टेढ़ी हो जाती है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो आपसे नए चांदों के बारे में पूछते हैं, आप कह दें वो लोगों के लिए हज के लिए वक्त मालूम करने के ज़रिए हैं। सूरह बकरा आया 189। चाँद की 28 मंजिलें हैं। चाँद रोज़ाना एक मंजिल तय करता है, फिर 2 रातें गायब रहकर तीसरी रात को निकल आता है। चाँद आखिरी मंजिल पर पहुंचकर बारीक और छोटा हो जाता है। अल्लाह ताला ने चाँद के घट कर पतले होने को खजूर की सूख के टेढ़ी होने वाली शाख से तशबीह दी। सूरज और चाँद के गर्दिश की वजह से लोग अपने सालों, महीनों और दिनों का हिसाब लगाते हैं। सूरज और चाँद गर्दिश से इबादत के औकात का तयन किया जाता है। ला शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैला साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ना ही सूरज के लायक है कि वो चाँद को जा पकड़े, और ना ही रात दिन से पहले आने वाली है, और सब एक एक मिदार में तैर रहे हैं। सूरत यासीन आया 40।
لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ سورج اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اس کی قدرت، اس کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ سورج کی ایک حد ہے جس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ اس میں اس حد میں وہ کمی کرتا ہے۔ سورج رات کے وقت نہیں آ سکتا۔ وَلَا اللَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے۔ رات کی مجال نہیں کہ وہ دن کے وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے ستاروں سیاروں کے درمیان فاصلے رکھے ہیں تاکہ انہیں ٹکرانے سے بچایا جا سکے۔ سورج اور سارے سیارے ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو باندھنے والا رب ہی کی قدرت والا ہے۔ وَكُلٌّ، اور سب یعنی سورج اور چاند، رات اور دن، روشنی اندھیرا، ہر ایک کے لیے رب العزت نے اندازہ مقرر کر دیا۔ کوئی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر ایک کے لیے وقت اور حد مقرر ہے۔ جب ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ فی فلک یسبحون، اور ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی وہ دائمی طور پر اپنے راستے پر آ جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خالق کائنات اور اس کے اوصاف کی عظمت کے قابل تردید دلیل اور برہان ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، حکمت اور اس کے موضوع کے متعلق علم کے اس بات کی دلیل ہے۔ یسبحا کے معنی پانی یا ہوا میں نہایت تیز رفتاری سے گزر جانا یا تیرنا، اور فلک کے معنی سیاروں کی مدارات یا ان کی گزرگاہیں ہیں، آربٹس ہیں۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت نہیں دی کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور اس کی روشنی ختم کر دے، دونوں کے راستے جدا جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے ستاروں اور سیاروں کے درمیان فاصلے رکھے تاکہ انہیں ٹکرانے سے بچایا جا سکے۔ سورج اور سارے سیارے ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو باندھنے والا بھی رب العزت ہے۔ سیاروں کی گردش سے انسان ایک رب کی بے پناہ قدرت کا سبق ملتا ہے۔ وہی ایک ہے، سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق جما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔